جی ناظرین، رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور بازاروں میں عید کی شاپنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ مبارک علی صاحب، جو کہ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں بزنس کمیٹی لاہور۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس عید کو کیسے منایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی ایک مختصر لیکن انتہائی خوبصورت آیت، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میں نے جب بھی تجھے پکارا تو نے مجھے محروم نہ رکھا۔ میں شکر گزار ہوں نظام ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے رمضان کے آخری عشرہ اور عید کی خوشیوں میں غربا اور مساکین اور ضرورت مند کیسے شامل ہوں گے، بڑا خوبصورت ٹاپک دیا ہے انہوں نے مجھے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی شب قدر بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ طاق راتوں میں کسی وقت بھی جو ہے رب کریم اپنے جو پیارے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جو مومن ہے، ان کو اس بابرکت رات سے روشناس کراتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ نجات کا اس کو عشرہ کہا گیا ہے، اور نجات کس چیز سے؟ جہنم سے۔ دوستو، آپ سب کو یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ نجات کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں دوزخ سے نجات۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی نجات کو اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آخری عشرہ میں جس میں شب قدر کی رات بھی شامل ہے، ہمیں اللہ کے حضور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس آخری عشرہ میں ہم جو ہے خوب سے خوب عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو فرشتوں کے جو سردار ہیں، انہوں نے رب کریم سے پوچھا کہ اے رب کریم، اے رب کعبہ، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں بڑی اچھی اور خوبصورت، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو رب کریم نے اجازت دے دی کہ جبرائیل کرو عبادت۔ تو حضرت جبرائیل نے 2 رکعات نماز ادا کی 40 سال میں۔ اب آپ انتہا دیکھ لیں عبادت کی۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا رب کعبہ سے کہ اے میرے رب کریم، اے رحیم، کیا میں نے آپ کی اچھی عبادت کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، تمہاری عبادت بہت اچھی تھی، لیکن میرے محبوب کی امت کی جو صبح کی 2 سنتیں ہیں وہ تیری عبادت سے بہتر ہوں گی۔ تو میرے دوستو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس امت کو کتنا اعزاز بخشا ہے۔ تو ہمیں انہی اصولوں پر، انہی روایتوں پر، انہی احادیث پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ کیونکہ آخری عشرے میں جو ہے وہ عید کی بھی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، غریب مساکین ضرورت مند جو ہے ان کا خیال رکھیں۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر پابندی کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ پوری دیں، اور مستحق لوگوں کو تلاش کر کے دیں، سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے دیں کہ جو نہ تو اپنی ضرورت پوری کر سکتے اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ حکیم صاحب بتائیں کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ بھی ہے کوئی زندگی میں؟ تو حکیم لقمان نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جناب، سفید پوش انسان کا انتہائی مجبوری کے عالم میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ تو میرے دوستو، اب ان لوگوں کی انا اور ایگو کو ٹھکرائے بغیر ان کو جو ہے یہ بھی نہ محسوس ہو کہ آپ جو ہے یہ ان پہ احسان کر رہے ہیں یا ان کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بھی یہ گارنٹی دی ہے کہ اگر آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ہماری فوج کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے لشکر جرار کہا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لشکر جرار ہے، اس کا فوج کا ہر بندہ جو ہے وہ خوش نصیب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی خوش نصیب ہے کہ وہ اس فوج کا حصہ ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ ملک کا خیال رکھیں، قوم کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، بھائی چارہ، رواداری، اس کو جو ہے وہ جو بڑھائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں فرقہ واریت، دہشت گردی اور انتہا پسندی جو ہے بالکل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ملک اور قوم کے لیے جو ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں۔
اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں شامل کرے. بس میں آخر میں آپ کو حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر سنانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, شیطان بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. ملک و قوم کی نظر دو اشعار. بدلا ہے نہ بدلے گا حال غریبوں کا, ہمیں خبر ہے اب کے بھی صرف سال بدلے گا. اور دوسرا شعر ہے کہ اس ملک سے غربت مٹ ہی نہیں سکتی, اس ملک سے غربت مٹ ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس ملک کا دستور وڈیروں کی طرف. یہ تھے راؤ مبارک علی, جن کا کہنا تھا کہ اپنے ملک کا اپنی قوم کا خیال رکھیں اور خصوصی طور پر عید کے موقع پر ان غربا, مسکین اور یتیموں کا خیال رکھیں جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں. انہوں نے کہا کہ اصل عید کا مزہ ہی جب ہے جب آپ ان کا خیال رکھیں گے. کیمرہ مین عبداللہ سلطانی کے ہمراہ ڈاکٹر شاہد استقلال, نظام ٹی وی, لاہور.